सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं निधि हसन। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले सियासी मामलात की बात करेंगे। सेनेट इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है या नहीं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में तजाद सामने आ गया। मरीम नवाज ने कहा अपोजिशन सेनेटर्स को नामालूम कॉल्स आ रही हैं। सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने कॉल्स आने की तस्दीक भी कर दी, लेकिन चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी इन कॉल्स से लाइल्म हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती उम्मीदवार मिर्जा मोहम्मद आफरीदी पर बड़ा एतराज़ उठा दिया। कहते हैं मिर्जा मोहम्मद आफरीदी मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा हैं। वो सेनेटर मुंतखब होने के बाद नून लीग में शामिल हुए, जिसका डिक्लेरेशन भी जमा कराया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मिर्जा आफरीदी को PTI ने कैसे अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। मिर्जा आफरीदी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर सकते हैं और उनकी सेनेट की रुकनीत भी खत्म हो सकती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती उम्मीदवार मिर्जा मोहम्मद आफरीदी पर एतराज़ उठा दिया है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि मिर्जा आफरीदी मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा हैं। वो सेनेटर मुंतखब होने के बाद नून लीग में शामिल हुए थे और इसका डिक्लेरेशन भी जमा कराया था। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मिर्जा आफरीदी को PTI ने अपना उम्मीदवार कैसे नामजद कर दिया। उन्होंने कहा कि मिर्जा आफरीदी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर सकते हैं और उनकी सेनेट की रुकनीत भी खत्म हो सकती है। पार्लियामेंट के वाने बाला से आज रात 12 बजे 52 सेनेटर्स अपनी 6 साल मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। किस जमात का कौन कौन सा रुकन ऐवान से रुखसत हो रहा है, इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मजमूई तौर पर सेनेट के 52 अराकीन रिटायर हो जाएंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के 32 जबकि हुकूमती इत्तेहाद के 14 सेनेटर्स की मुद्दत पूरी हो जाएगी। रिटायर होने वालों में नून लीग के 17 और पीपल्स पार्टी के 7 सेनेटर्स शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के 7 और MQM के 4 सेनेटर्स भी रिटायर हो जाएंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 3, JUI नेशनल पार्टी और PK मैप के 2, जमात इस्लामी, ANP और BNP मेंगल का एक सेनेटर रिटायर हो जाएगा। पंजाब से नून लीग के रुकन और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा जफरुल हक, परवेज रशीद, मुशाहिदुल्लाह खान, आयशा रजा फारूक, सलीम जिया, प्रोफेसर साजिद मीर, जनरल रिटायर्ड अब्दुल कुयूम, असद अशरफ, गौस मोहम्मद न्याजी और चौधरी तनवीर रिटायर होंगे। बलूचिस्तान से नून लीग के आगा शाहजेब दुरानी, नेशनल पार्टी के मीर कबीर शाही और डॉक्टर अशोक कुमार, BNP मेंगल के डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी, PK मैप के उस्मान काकड़ और गुल बुशरा, JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, बाप के खालिद बजिंजो, मंजूर अहमद और सरफराज बुख्ती, जबकि आजाद सेनेटर यूसुफ वादीनी भी रिटायर हो जाएंगे। सिंध से पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक, फारूक नाइक, इस्लामुद्दीन शेख, ज्ञान चंद, सलीम मांडवी वाला, सस्सी पलीजो और शेरी रहमान, MQM की खुशबख्त शुजात, निगत मिर्जा, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ और मियां अतीक रिटायर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से JUI के मौलाना अताउर रहमान, जमात इस्लामी के सिराजुल हक और ANP की सितारा अयाज, तहरीक इंसाफ के जॉन केंथ विलियम, लियाकत तरकई, मोहसिन अजीज, शिबली फराज, जीशान खानजादा, नोमान वजीर, समीना सईद, नून लीग के सलाउद्दीन तिरमिजी और जावेद अब्बासी, जबकि फाटा से औरंगजेब खान, हाजी मोमिन आफरीदी, सज्जाद तूरी और ताज आफरीदी भी रिटायर हो जाएंगे। इस्लामाबाद से नून लीग की राहिला मक्सी और सरदार याकूब नासिर भी सेनेटर्स नहीं रहेंगे। इरफान मलिक, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने सेनेट में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के इंतखाब में किसी भी उम्मीदवार को वोट न देने का फैसला कर लिया। जमात इस्लामी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ ने इस बात की तस्दीक कर दी है। ये समझती है कि हुकूमत और अपोजिशन रियासती ताकत और पैसे की चमक में शाना बशाना शरीक हैं और दोनों के करता धरता जो हैं वो कानूनी और गैर कानूनी हथकंडे पूरी डटाई के साथ इस्तेमाल करके अलानिया दाद जो है वो समेट रहे हैं। ऐसे इंतहाबी निज़ाम में जिसमें अरकान असम्बली एक दिन कायदे अवान के नामजद करदा उम्मीदवार हफीज शेख साहब पर अदम एतमाद करते हैं और अगले दिन वही अरकान कायदे अवान पर एतमाद का वोट देकर अरकान असम्बली के लिए बकाऊ माल का लेबल आजाद कर लेते हैं। हम ये समझते हैं कि अखलाकी असूलों से आ रही और अशराफिया की सियासत से ना तो वोट को इज्जत मिलेगी और ना ही अवाम को इज्जत की रोटी जो है वो मुयस्सर आएगी। इसलिए जमात इस्लामी ने अब्सटेन करने का फैसला किया है। सिंध हुकूमत ने किसानों के दिल जीत लिए। 40 किलो गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये मुकर्रर कर दी। पंजाब और बलूचिस्तान में गंदम की कीमत 1700 रुपये करने की तजवीज़ है, जबकि वफाकी हुकूमत ने फी मन गंदम की इमदादी कीमत 1600 रुपये मुकर्रर कर रखी है।
سندھ آباد گار بورڈ کے نائب چیئرمین محمود شاہ نواز کہتے ہیں کہ سندھ میں گندم کی نئی فصل کی کٹائی شروع ہو گئی ہے۔ صوبے میں گندم کی نئی قیمت پر جلد خریداری شروع کی جائے گی۔ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو تخمینہ تقریباً 26 ملین ٹن کا لگایا جا رہا ہے، اس حساب سے کوئی تقریباً پاکستان میں 1 ملین ٹن وافر مقدار میں گندم پیدا ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو ایکسپورٹ کیا جائے تو 400 سے 500 ملین اس وقت اس گندم سے کمائے جا سکتے ہیں۔ اور خبر دیں گے آپ کو، حکومت کو اپنے سینیٹرز پر اعتبار نہیں۔ حکومتی جماعت کے سینیٹرز کو پنجاب ہاؤس میں بند کر دیا گیا۔ کل سینیٹرز کو کڑی نگرانی میں پنجاب ہاؤس سے سینیٹ ہال میں لے جایا جائے گا۔ عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ عثمان خان بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب کل ہونے جا رہا ہے اور حکومت کو اپنے ہی سینیٹرز پر اعتبار نہیں ہے۔ حکومتی جماعت نے اپنے سینیٹرز کو پنجاب ہاؤس میں بند کر دیا۔ ہمارے ذرائع کے مطابق سینیٹرز کے لیے کھانے کا بھی وہیں پر انتظام کیا گیا اور صبح ناشتہ بھی پنجاب ہاؤس میں۔ اس کے بعد سینیٹرز کو کل کڑی نگرانی میں پنجاب ہاؤس سے سینٹ ہال میں لے جایا جائے گا اور ان سے حکومتی جو نامزد امیدوار ہے صادق سنجرانی اور مرزا آفریدی کے لیے ووٹ ڈلوایا جائے گا۔ ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ حکومت نے اپنے تمام تر سینیٹرز کو پنجاب ہاؤس میں بلایا اور اس کے بعد وہاں پر ہی ان کو بند کر دیا اور ان کو اب وہیں سے کڑی نگرانی کی جا رہی ہے اور رات کے لیے ان کے کھانے کا بھی وہیں پر انتظام ہے اور صبح ان کے لیے ناشتے کا اہتمام ہوگا اور پھر وہیں سے تمام تر سینیٹرز کو کڑی نگرانی میں سینٹ ہال لے جایا جائے گا اور اپنے جو نامزد امیدواران ہیں ان کو ان سے ووٹ دلوایا جائے گا۔ جی تو عثمان خان، کتنے سینیٹرز وہاں پر موجود ہیں؟ یہ اس حوالے سے کوئی اطلاعات موصول ہوئی ہیں؟ تصدیق کر رہے ہیں کہ جو حکومت کے جو سینیٹرز ہیں، کیونکہ حکومتی سینیٹرز کی تعداد پہلے سے ہی کم ہے اور ان کو اس بات کا خدشہ تھا کہ ان کے سینیٹرز آگے پیچھے ہو سکتے، اس لیے ان کو وہاں پر جو بلایا تھا۔ اور اگر ہم سینیٹرز کی اوورآل صورتحال کی بات کریں تو حکومت کے پاس جو اب تک کی ارکان ہیں ان میں سے بیشتر سینیٹرز کیونکہ جو اسلام آباد میں پارلیمنٹ لاجز تھے تو ان کو وہیں پر بلایا تھا۔ حکومت کے پی ٹی آئی کے جو کل سینیٹرز ہیں ان کی تعداد 26 کے قریب ہے، جن میں سے نصف سے زیادہ سینیٹرز جو ہیں وہ اس وقت پنجاب ہاؤس میں موجود ہے اور ان کو وہیں پر بلایا تھا اور پھر اس کے بعد ان کو وہیں پر ہی رکھ دیا۔ ان پر اعتماد نہیں ہے کیونکہ مختلف ذرائع یہ بتا رہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے حوالے کی جانب سے بھی حکومتی اراکین سے رابطے تھے، کیونکہ ذاتی تعلق کی بنیاد پر ووٹ حاصل کیا جاتا ہے، تو مختلف رابطے تھے۔ تو حکومت نے اپنے سینیٹرز پر کیونکہ اعتماد نہیں ہے، جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں سید یوسف رضا گیلانی جس طرح کامیاب ہوئے تو حکومت کو اب سے ہی خدشہ تھا کہ ان کے اراکین سے کوئی رابطے نہ ہو، ان سے کوئی بات نہ ہو، تو انہوں نے اپنے تمام تر سینیٹرز کو، جن میں سے بیشتر سینیٹرز پنجاب ہاؤس پہنچے تو ان کو وہیں پر رکھا ہے اور ان کو وہیں پر رکھا گیا ہے۔ کل کڑی نگرانی میں شفٹ کیا جائے گا۔ عثمان خان، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حکومت کو اپنے ہی سینیٹرز پر اعتبار نہیں ہے، پنجاب ہاؤس میں انہیں بند کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب تماشا دیکھ رہے ہیں ہم، جو کہتے ہیں نا تماشا کرم دیکھتے ہیں۔ حکومت کو اپنے جو سینیٹرز ہیں ان کو بھی اگر اسٹبل میں بند کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو سم تھنگ ہیز گون ٹیریبلی رانگ سم ویئر، کہیں نہ کہیں بہت بڑی خرابی ہو گئی ہے۔ اب اس خرابی کو بہت سارے نام دیے جا سکتے ہیں، میرے خیال سے شاید یہ وقت اس وقت ان کو ان کے نام لینے کا نہیں ہے، لیکن ساری دنیا کو سمجھ ہے کہ کہاں سے سپورٹ حاصل تھی پی ٹی آئی کو، کہاں سے سپورٹ ودرا ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے سینیٹرز، ایم این اے، ایم پی ایس جو ہیں وہ بولیاں بولنے لگے ہیں جو پچھلے 30 مہینے میں ہم نے نہیں سنی تھی۔ عمران خان صاحب کا خوف بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کراچی سے 13 لوگ جو ہیں ایم پی اے جو لکھ کے بھیج دیتے ہیں جو ووٹر کو ووٹ، اسی طریقے سے جو بلوچستان میں عبد القادر کو لانے کی کوشش کی، اس کے اوپر بھی پارٹی کے لوگوں نے بہت ریزسٹ کیا اور چینج کرنا پڑا۔ وہ دوسری بات ہے کہ پیسے 70 کروڑ کی قیمت جو بتائی تھی انہوں نے، وہ پتہ کس نے دی ہے کہ وہ پھر دوبارہ پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے جو ابرو صاحب تھے سندھ میں، ان کا بھی یہی حال ہوا ہے۔ تو جب اتنی بے اعتماد کی الیکٹڈ بات تک بھی ہونے چاہیے نا، اور اگر عمران خان صاحب کو ان پر بھی اعتبار نہیں ہے اور ان کو 24 گھنٹے پہلے باقاعدہ بند کر دیا گیا ہے، تو یہ تو بہت ہی عجیب و غریب داستان ہے۔ اس پہ اگر ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی والی بات ہے۔ میرے خیال سے عمران خان صاحب شوڈ بی اے ویری ورڈ پرسن ٹوڈے۔ جی بالکل، سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پشاور ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ جب تک ٹک ٹاک انتظامیہ غیر اخلاقی مواد روکنے کے لیے پی ٹی اے سے تعاون نہیں کرتی، ایپ پر پابندی رہے گی۔ دوسری جانب ٹک ٹاک کی بندش سے بہت سے سوالات بھی پیدا ہو گئے۔
اور معروف ٹک ٹاکر جنت مرزا نے ٹک ٹاک کی بندش کو نامناسب قرار دے دیا. کہا گاڑی کا حادثہ ہو تو قانون بنایا جاتا ہے, گاڑیاں بند نہیں ہوتی. جو فحاشی کرتے ہیں ان پر پابندی لگائی جائے. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی انسان برا ہے تو جیسے کہ آپ ایک روڈ پہ جا رہے ہو, آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو آپ گاڑی کو بین نہیں کرتے, آپ دنیا کی گاڑیوں کو بین نہیں کریں گے, آپ اس بندے کو بین کریں گے کہ تمہاری غلطی. اسی طرح ٹک ٹاک پہ اچھے لوگ بھی برے لوگ بھی. جو اچھا کانٹینٹ بناتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, لیکن ہاں جو غلط کریں گے ان کو بین کرو. پوری ایپ کو بین کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کا نیٹ ورک کون اور کدھر سے چلا رہا ہے, سی ٹی ڈی اور رینجرز کی مشترکہ پریس کانفرنس میں حقائق سامنے آ گئے. ڈی آئی جی شاہد عمر اور کرنل شبیر کہتے ہیں کہ امریکہ میں مقیم رابطہ کمیٹی کے رکن کہکشاں حیدر بانی متحدہ کے حکم پر دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کراتی رہی. لاہور کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں لوٹ مار کا انکشاف ہوا ہے. شہر کی 3 یونیورسٹیز نے منظوری کے بغیر 1 ارب 63 کروڑ کا پیٹرول استعمال کر لیا. مزید رپورٹ میں کیا انکشافات ہوئے ہیں یہ جانیں گے ہم قذافی بٹ سے. آپ کو بتائیں کہ لاہور کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں لوٹ مار کا انکشاف ہوا ہے. شہر کی 3 یونیورسٹیز نے منظوری کے بغیر 1 ارب 63 کروڑ کا پیٹرول استعمال کر لیا. کرونا وائرس کے خلاف مؤثر سمجھی جانے والی ایسٹرا زینیکا ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس سامنے آنے لگے. ڈنمارک میں ویکسین لگوانے والے افراد میں خون کے لوتھڑے بننا شروع ہو گئے ہیں. ڈنمارک, آئس لینڈ سمیت 7 یورپی ممالک نے ویکسین کے استعمال کو روک کر تحقیقات کا آغاز کر دیا. اور اس بلیٹن سے اتنا ہی. حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز